سیانہ بادشاہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ آدمی بہت امیر تھا، اس کے کھیت کھلیان، زمین جائیداد اور بہت سارے اس کے پاس ہیرے موتی جواہرات تھے، اور یہاں تک کہ اس کے پاس بہت سارے جانور بھی تھے، گائے بھینسیں وغیرہ۔ تو وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید میرا وقت قریب ہے، نزدیک ہے، تو میں اپنے بچوں میں جائیداد بانٹ دوں۔ تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا کہ تم چاروں میرے لیے برابر ہو، میری آنکھوں کے تارے ہو۔ تو اس نے 4 دیگیں منگوائی اور اس میں سب کے لیے جو جو حصہ مقرر کرنا تھا مقرر کر دیا، اور اپنی چارپائی کے چاروں پایوں کے ادھر کھڈے کروا کے اس میں دفن کروا دی وہ دیگیں، اور سب سے بولا کہ سب اپنی اپنی قرآن اندازی کر کے اپنا اپنا دیگ جو ہے نا اپنا اپنا پایا مقرر کر لیں، اور جب میرا انتقال ہوگا تو وہاں سے گڑی ہوئی دیگیں نکال لیے گا، اور اس میں سے جو جو بھی آپ کا حصہ نکلے سب نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب بیٹے متفق ہو گئے اس بات پہ، اور جو ہے نا ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ باپ بیمار سے بیمار ہوتا چلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے وہ گڑی ہوئی دیگیں نکالی، تو 2 بیٹوں کو تو دیگیں بھری ہوئی ملی سونے ہیرے موتی جواہرات سے، اور 2 بیٹوں کو ایک دیگ میں مٹی ملی اور دوسری دیگ میں کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں وہ ملی۔ تو جن کو ہیرے موتی جواہرات اور سونے ملے تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے، اور باقی 2 بیٹے بہت ناراض ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو انہوں نے باقی 2 سے کہا کہ ہمیں بھی ان ہیرے موتی جواہرات میں حصے چاہیے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا جب باپ کے سامنے فیصلہ ہو گیا تھا تو تم تو بڑے خوش تھے اس بات پہ، اب ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ تو ان چاروں میں جھگڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ جھگڑا ہوتے ہوتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے وہ لوگ۔ تو بزرگ نے کہا مجھے بھی یہ کوئی گتھی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں کوئی راز کی بات ہے، تو آپ کسی دانا شخص کے پاس جائیں اور اس سے فیصلہ کروائیں۔ تو لڑکے دیکھتے دیکھتے سوچتے سمجھتے ایک بادشاہ اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے پہلے پورا ماجرا سنا، پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا چلے میں آپ کی گتھی سلجھائے دیتا ہوں کہ جن لڑکوں کو دیگوں میں سونا ہیرے موتی جواہرات ملے وہ تو خوش ہو جائیں، وہ اپنے پاس رکھے، ٹھیک ہے، اور جس لڑکے کو دیگ میں مٹی ملی ہے تو وہ باپ کی جائیداد کی زمینیں سنبھالے گا، اور جس بیٹے کو چند ہڈیاں ملی ہیں وہ باپ کے چوپائی یعنی کہ جانور سنبھالے گا۔ تو چاروں نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو چاروں بہت خوش ہو گئے، اور بادشاہ کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئے۔ تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر میری یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیے گا، پھر میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور کنٹینٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گی۔ کیپ واچنگ صفیہ اسکلز۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔